Welcome to lecture number 39 of course on business mathematics and statistics, Virtual University, Government of Pakistan. Students, پچھلے لیکچر میں ہم نے probability پہ اپنی ڈسکشن جاری رکھی، خاص طور پہ بائنومیل کمیولیٹو پرابیبلٹیز ڈسکس کی گئیں، کمیولیٹو پرابیبلٹی ٹیبلز کا استعمال آپ نے سیکھا۔ اس کے علاوہ آپ نے فنکشنز، ورک شیٹ فنکشنز جو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کے سلسلے میں مائکروسافٹ ایکسل میں پرووائڈ کیے گئے ہیں ان کا استعمال دیکھا، اور آپ نے وہ ڈفرینسز بھی دیکھے کہ ایکسل میں جو کیلکولیشن ہو رہی ہے اس کا اور کمیولیٹو پرابیبلٹی ٹیبلز کی کیلکولیشنز میں کیا فرق ہے۔ کئی سوال ہم نے کیے اور اس سے ہماری کافی انڈرسٹینڈنگ فردر ڈیولپ ہوئی۔ آج جو میں آپ کو باتیں سکھانے جا رہا ہوں ان میں سے ایک تو ہے بائنومیل کا فنکشن، جو ہم پچھلے لیکچر میں اس کی اگزامپل نہیں دیکھ سکے، اس ایگزامپل کو ہم دیکھیں گے۔ ایکسل میں کس طرح سے وہ کریٹیکل ویلیو اسپیسیفائی کی جاتی ہے اور نمبر آف سکسیسز کس طرح سے ورک آؤٹ کیا جاتا ہے، تو ایک تو آج میں آپ کو وہ کروا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں جو ہم ایلیمنٹری پرابیبلٹی میں کور نہیں کر سکے، جو ڈفرینٹ لیکچرز میں میرا خیال تھا کہ کور ہو جائیں گی، وہ کچھ باتیں رہ گئی ہیں، امپورٹنٹ کانسیپٹس اینڈ ڈیسیژن ٹیبلز، ڈیسیژن ٹریز، ان کو ہم نے ٹچ کرنا ہے۔ اور پھر پوائسون ڈسٹریبیوشن جو ایک اندر امپورٹنٹ ڈسٹریبیوشن، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آئیے سلائڈس پہ چلیں۔ ٹاپک وہی ہے پیٹرنز آف پرابیبلٹی، بائنومیل، پوائسون، نارمل ڈسٹریبیوشنز، پارٹ 3۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فنکشن کریٹ بائی نوم فنکشن، جس میں آپ اسپیسیفائی کر رہے ہیں نمبر آف ٹرائلز، پھر آپ بتا رہے ہیں کہ probability آف سکسیس کیا ہے on each trial, then you are indicating the criterion value، یعنی یہ کریٹ جو ہے یہ کرائٹیرین سے لیا گیا، ایبریویشن کریٹ کرائٹیرین، یعنی کرائٹیرین فار بائنومیل probabilities۔ تو یہ اگزامپل آپ کے سامنے ہے یہاں پہ کہ 6 نمبر آف ٹرائلس ہیں، اس کے بعد 0.5 is the probability of success on each trial، اور 0.75 آپ نے ویلیو اسپیسیفائی یہاں کی ہے کہ دس از دا کرائٹیرین ویلیو، اور پھر آپ ڈھونڈ کیا رہے ہیں کہ اسمالسٹ ویلیو فار وچ دا کمیولیٹو بائنومیل ڈسٹریبیوشن از گریٹر دین اور equal to دس کرائٹیرین ویلیو، یعنی اسمالسٹ ویلیو آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس کے کمپیئر ٹو دیٹ کہ کمیولیٹو بائنومیل ڈسٹریبیوشن کی ویلیو زیادہ ہو یا اس کے برابر ہو۔ تو یہ اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیسے لکھا گیا کہ ایکول، پھر کریٹ بائی نوم، پھر بریکٹ میں آپ یہ تینوں ویلیوز دے رہے ہیں A68 A69 A70، یہ 3 سیل آپ نے اسپیسیفائی کیے، نمبر آف ٹرائلز، پرابیبلٹی آف سکسیس، پھر کرائٹیرین ویلیو۔ تو آنسر اس کا نکل رہا ہے 4۔ تو اس آنسر کا کیا مطلب ہے کہ یہ 4 اس ساری ایکسرسائز میں آپ دیکھیں کہ یہ سکسیسز ہیں اصل میں، کہ یہ 4 کہ پرابیبلٹی آف سکسیس آف 4 آف سچ occurrences in a total number of trials، جو یہاں پہ جس کا نمبر تھا 6۔ تو another useful function، this completes our discussion of the binomial probability۔ تو آئیے آگے چلیں اور دیکھیں کہ نیکسٹ سلائڈ پہ کیا ہے۔ Before I get started with expected value, let me briefly go over what we discussed earlier۔ ایکسپیکٹڈ ویلیو ہم نے، آپ کو یاد ہوگا ایلیمنٹری پرابیبلٹی پارٹ 2 میں ہم نے سوال حل کیا تھا، وہ ڈفرینٹ پائز، پھر ان کی ڈسٹریبیوشن ہے، پھر ان کی ایک پرائس ہے، ایک پیٹرن ہے، اور اس
پیٹرن آف ڈسٹریبیوشن کو ہم نے استعمال کر کے تو جیسے ویٹڈ ایوریج نکالی جاتی ہے اس طرح سے ہم نے ورک آؤٹ کیا تھا. اب یہ ایک اور سوال آپ کو دکھایا جا رہا ہے, تو لیٹ سی کہ بیسکلی یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے. میتھڈالوجی از ایگزیکٹلی سملر. سو لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ اینڈ سی ہاؤ دس پرابلم ول بی سالوڈ. تو یہاں پہ کیا ہے کہ لاٹری ہے 100 روپیز کی, پے آؤٹ ان ایوریج 20 ٹرنس, یعنی ہر 20 ٹرنس کے بعد جب آپ لاٹری 20 ٹائمز خرید چکے ہیں تو پھر پے آؤٹ جو ہے وہ پاسبل ہے. از اٹ ورتھ وائل ٹو بائی دا لاٹری اف دا ٹکٹ پرائز از 10 روپیز. تو یہ بڑا دلچسپ قسم کا سوال ہے. لاٹری تو ایوری بڈی از انٹرسٹڈ ان, تو اٹ مے بی اے گڈ آئیڈیا ٹو نو ہاؤ ٹو ورک آؤٹ ویدر یو ارن منی اور لوز منی بائی بائنگ اے لاٹری. تو یہاں پہ ایکسپیکٹڈ ون پر ٹرن کس طرح سے ورک آؤٹ کی جا رہی ہے کہ پرابیبلٹی آف وننگ پھر ملٹیپلائی کر رہے ہیں گین پر ون سے. ایز یو ریمبر کہ ایکسپیکٹڈ ویلیو کا فارمولا یہی تھا کہ پرابیبلٹی کو جو روپی جو اس کی سگنیفیکنس تھی اس سے ملٹیپلائی کیا جاتا ہے. تو یہاں بھی آپ پرابیبلٹی آف وننگ کو گین پر ون سے ملٹیپلائی کر رہے ہیں. دین یو آر ایڈنگ پرابیبلٹی آف لوزنگ انٹو لاس اف یو لوز. تو اس میں دیکھیے کہ یہ 1/20 جو ہے نا, پے آؤٹ آن ایوریج 20 ٹرنس تھا, تو یہ پرابیبلٹی آف وننگ ڈائریکٹلی آپ نے ورک آؤٹ کر لی 1/20. اور پھر ون جو ہے کہ 100 روپے آپ کہہ رہے ہیں کہ لاٹری 100 روپے کی ہے, لیکن آبویسلی یو ہیو ٹو بائی اٹ, 10 روپے خرچہ بھی ہے, تو 100 - 10 یعنی 90 ڈیوائڈیڈ بائی 20 یہ پہلا آ گیا کہ دس از واٹ یو ول ون. پھر نیکسٹ ٹرم ذرا نوٹ کریں کہ پرابیبلٹی آف لوزنگ از 19/20. تو یہاں پہ لاس کیا ہے کہ آپ کو پروفٹ تو مل کوئی نہیں رہا, تو آل یو آر لوزنگ از دا ٹکٹ پرائز. تو اس کو ہم نے -10 شو کیا ہے تاکہ یہ ہماری کیلکولیشن میں نظر آئے کہ یہ پیسے تو آؤٹ فلو ہوگی, تو اس کو مائنس سائن کے طور پہ یہاں پہ استعمال کیا گیا. اور اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ 4.5 - 9.5 equal to -5 rupees. In other words, at an average, you stand to lose 5 rupees. یعنی every time you play by this lottery. تو اس کا مطلب ہے کہ 5 روپے جس طرح سے جو چانس یہاں پہ ڈیفائن کیا گیا, تو 5 روپیز آپ لوز کریں گے. آئیے اس سلائیڈ پہ دیکھیں ایک اور سوال آپ کے لیے. اندر انٹرسٹنگ سچویشن کہ جہاں پہ ایک فیصلہ کرنا ہے کہ ایک وینڈر ہے, وہ پائز خرید رہا ہے, ایپل پائی, اور اس نے ڈیٹا مینٹین کیا ہے, فگرز ٹیبولیٹ کی ہیں, اور اس نے یہ ورک آؤٹ کیا کہ 25 pies were sold on 10% of the occasions, 30 on 20% occasions and so forth. یہ فگرز آپ دیکھ رہے ہیں رائٹ اپ ٹو 50 جس کی پرابیبلٹی 10% ہے. تو یہ پرسنٹ اوکیزنز obviously this is the probability. پھر پرائس پر پائز ₹15. اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ اگر وہ نہ بک سکی تو جب وہ اس کو واپس کرے گا تو 5 روپے اس کو ملیں گے, اور سیل پرائس از 25 روپیز. اب پہلے یہاں پہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں کہ پروفٹ پر پائی کیا ہے, 25 - 15 اس کی پرائس تھی, تو 10 روپے پروفٹ ہوا. پھر لاس آن ایچ ریٹرن دیٹ از ₹15 - 5, تو یہ 10 روپے لاس ہو رہا ہے ایوری ٹائم وہ اس کو ریٹرن کر رہا ہے. تو ہاؤ مینی پائز شوڈ بی باٹ فار بیسٹ پروفٹ. تو یہاں پہ تھوڑی سی بات ہم کریں گے. آئیے اس پرابلم کو ریویو کریں کہ دیر آر ڈفرنٹ آپشنس, ڈفرنٹ نمبر آف پائز کین بی پرچیزڈ. ایک خاص پیٹرن بھی ہے کہ پائز کا جو سیل ہے اس کی پرسنٹ ڈسٹریبیوشن کیا ہے. تو فائنل جو آنسر ہے وہ تو اسی طرح سے نکل رہا ہے کہ ایوریج ہم نے نکالنی ہے پرابیبلٹی ملٹیپلائڈ بائی دا پروفٹ فار ایچ ٹائپ آف پائی, اور وہ ٹوٹل سم جب کریں گے تو وہ آنسر ہمارا نکل آئے گا.
اب اس سوال کو حل کرنے کے لیے ابھی ہم نے اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھی، لیکن لیٹ می ایکسپلین ٹو یو کہ انلیس یو ڈو اے کویسچن لائک دس ان ٹیبولر فارم تو آپ کو یہ آئیڈیا کلیئر نہیں ہوگا کہ میں اس کو کیسے حل کروں. تو ایسے سوالات کو جہاں پہ ڈفرینٹ آپشنس ہوں اس طرح سے حل کیا جاتا ہے کہ ایک ڈیسیژن ٹیبل بنایا جاتا ہے. ڈیسیژن ٹیبل جو ڈفرینٹ آپشنس ہوتی ہیں وہ ایز روز اسپیسیفائی کر دی جاتی ہیں، اور پھر کالم وائز جو مختلف پرابیبلٹیز ہیں ان کو کنسیڈر کیا جاتا ہے. اینڈ فائنلی ایکسپیکٹڈ ویلیو ہر رو کی نکالی جاتی ہے، اور ٹوٹل جو ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے جو سب سے ہائیسٹ ویلیو ہوگی obviously that would be the best solution، اور وہ نمبر آف پائز جو سب سے زیادہ منافع دے گا that will be the answer. تو آئیے اس ایکسپلینیشن کے ساتھ اس ڈیسیژن ٹیبل کو دیکھیں کہ کس طرح سے یہ آرگنائز کیا گیا. پہلے لیفٹ سائڈ کو دیکھیں. اس ٹیبل پہ لیفٹ سائڈ پہ جو کالم فرسٹ کالم اس میں لکھا ہوا 25، دس از دا نمبر آف پائز، پھر 30، پھر 35، اور درمیان میں وہ آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ یو آر بائنگ دس نمبر آف پائز، اور 25 to 35 پہلے ڈیٹا سمرائز کیا گیا، پھر 40 to 50 اس کے بعد ڈیٹا سمرائز کیا گیا. پھر ٹاپ پہ دیکھیے کالمس، تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 25 کا جو نمبر ہے اگین یہ وہی نمبر ہے کہ یو کین بائی 25، یو کین بائی 30، یو کین بائی 35، 40 اینڈ سو فورتھ. یعنی یہ اصل میں سیل ایک سائڈ پہ جو لیفٹ سائڈ پہ فگرز آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ہے پرچیز کی، اور ٹاپ پہ جو فگرز ہیں وہ ہیں سیل کی، تاکہ جب آپ سرٹن نمبر خرید رہے ہیں تو جو کالمس ہیں ٹاپ پہ جو اسپیسیفائی کیے گئے وہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ سیل کتنی کر سکتے ہیں. اور آخری ایکسپیکٹڈ مین ویلیو جو آخری کالم ہے، اور وہ آنسر اس طرح سے نکلے گا کہ یو ول ملٹیپلائی ایچ ریزلٹ ود دا پرسنٹ شیئر آف دیٹ آپشن. مثلا پہلے کالم میں آپ دیکھیے 25، پھر ود ان بریکٹ لکھا ہوا ہے 0.1، تو یہ 0.1 اصل میں اس کا پرسنٹ شیئر ہے، پرسنٹ آف دا ٹائم 25 سیل ہوئی ہے، اور نیکسٹ از 0.2. تو اس طرح سے یہ ود ان بریکٹ آپ فگرز دیکھ رہے ہیں کہ یہ ساری وہ سیل کی فگرز ہیں، نمبر آف پائز سولڈ، اور ود ان بریکٹس دس از دا پرسنٹ آف ٹائم دس پرٹیکولر نمبر واز سولڈ. تو آئیے پہلی رو کو ہم دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کیسے ورک آؤٹ کیا جا رہا ہے. پچھلی سلائیڈ پہ جسٹ ٹو ریفریش یور میموری کہ جب آپ ایک پائی بیچ رہے ہیں تو پروفٹ از ₹10، اور جب آپ ریٹرن کر رہے ہیں تو لاس از ₹10 آلسو، اور سیل پرائس اس کی 25 ہے. تو آئیے دوبارہ اس سلائیڈ پہ واپس چلیں. فرسٹ رو آپ نے پہلی آپشن تھی کہ 25 پائز آپ خرید رہے ہیں، تو جب 25 خرید رہے ہیں تو نیچرلی 25 ہی بیچ سکتے ہیں، یو کانٹ سیل مور. تو اس وجہ سے پہلے کالم میں بھی آپ نے دیکھا کہ یہ دس از یور پروفٹ، 10 روپے سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 25 کو، تو 250 آپ کا یہ یہاں پہ 25 آپ نے خریدی، 25 آپ نے بیچ دی. پھر نیکسٹ 25 ہی بک رہی ہیں، اوپر 30 لکھا ہوا ہے، بٹ یو ڈونٹ ہیو 30 پائز، یو آر اونلی سیلنگ 25. تو اس وجہ سے پوری رو میں فگر آپ کو نظر آ رہی ہے 250 کی، تو وچ مینس کہ یہاں پہ 25 پائز کا ڈیٹا ہی آئے گا. پھر نیکسٹ رو دیکھیے 30 کی فگر ہے وہاں پہ، تو 30 کی فگر جو ہے اس میں بھی صورتحال یہی ہے کہ یہ جب 30 کی فگر ہے اور سیل آپ کر رہے ہیں 25 کی، یہ پوائنٹ ذرا نوٹ کریں کہ پرچیز تھی 30 کی، سیل ہوئی 25،
تو اٹ مینس کہ 5 پائز آپ نے واپس کی. یو لاسٹ 50 روپیز دیر. 25 پائز 250 کا پروفٹ آپ کو ملا تھا, تو وہ -50 کر کے 200 آ گیا. پھر نیکسٹ کالم میں دیکھیں, اگین 30 پرچیزڈ اور 30 سولڈ. پھر باقی ہر کالم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلیو از کانسٹنٹ 300 ہی ہے. وجہ یہ کہ 30 پائز ہی ہیں, وہی ہم بیچ سکتے ہیں, تو رائٹ ٹو دی اینڈ فگر از 300. پھر 35 سملر لائنس پہ ہو رہا ہے کہ 35 آپ خرید رہے ہیں, اور سیم سچویشن ایئر کہ آگے جا کے آپ دیکھیں کہ جہاں 350 کی فگر اپیئر ہو رہی ہے تو وہاں پہ وہ کانسٹنٹ نمبر ہو جاتا ہے, چونکہ 35 سیل ہو رہی ہے. اور اس سے پہلے کی جو سچویشن تھی کہ جب 35 خریدنی ہے اور 25 بیچ رہے ہیں تو 10 کا نقصان ہو رہا ہے, دیٹ از 100 روپیز. اور 30 جب بیچ رہے ہیں وائل وی باٹ 35 تو 50 کا لاس ہو رہا ہے. اور بعد میں وہ 350 کی فگر رائٹ تھرو آپ کو نظر آ رہی. سملرلی آپ نے 40, 45 اور 50 کی فگرز ورک آؤٹ کی. ایگزیکٹلی سملر سچویشن. مثلا 40 کا آپ دیکھیں کہ اس کالم میں جہاں پہ 40 ود ان بریکٹ 0.2 لکھا ہوا ہے, اور اس کالم سے جس میں ٹاپ پہ 40 اور ود ان بریکٹ 0.2 لکھا ہوا ہے, وہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پروفٹ از 400. پھر یہ کانسٹنٹ ہو رہا ہے. وجہ یہ کہ 40 ہی اب ہم سیل کر سکتے ہیں, اگرچہ دیر واز اے پاسبلٹی آف سیلنگ مور. سیم گوز فار 45. بالکل اسی طرح سے اسٹریم آخری جو 2 کالمس ہیں ان میں 450 آپ کو فگر نظر آ رہی ہے, اور 50 کی جب فگر آ رہی ہے تو صرف ایک ہی کالم میں 500 آپ کو نظر آ رہا ہے. اب آخری کالم ای ایم وی کس طرح سے ورک آؤٹ کیا گیا. پہلی فگر تو ساری کانسٹنٹ ہی ہے, سو 250 جواب آئے گا. لیکن نیکسٹ میں آپ دیکھیں کہ جہاں 30 پائز خریدی گئیں تو 200 کو ہم نے 0.1 سے ملٹیپلائی کرنا ہے, پلس 300 انٹو 0.2 پلس 300 انٹو 0.25. اس طرح سے وی ول گو آن ایڈنگ, ملٹیپلائی کرتے جائیں گے. یہ ویٹڈ ایک قسم کا ویٹ دے رہے ہیں, اس کو ملٹیپلائی کر رہے ہیں پرابیلٹی کو ایکچوئل آؤٹ کم کے ساتھ, اور یہ پھر ایوریج ٹوٹل ویلیو جو ہے یہ 290 آ رہی ہے. اور یہ ایک آپ کے لیے ایکسپلینیشن نیچے دی گئی ہے, ایکسپیکٹڈ پروفٹ 30 پائز, اس کو حل کر کے آپ کو دکھایا گیا تاکہ آپ کو نظر آئے کہ 290 کی فگر کہاں سے آ گئی. سملرلی وی ورکڈ آؤٹ 310 ایکسپیکٹڈ آئی, پھر 305, پھر 280, پھر 240. اب آخری کالم میں آپ دیکھیں کہ 310 از دا ہائیسٹ فگر. سو جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ منافع 310 ہے. اور وہ کیسے ہوا کہ آپ نے یو آپٹیڈ ٹو بائی 35 پائز. تو یہ نمبر ہی جب یہ ساری کیلکولیشن اس طرح سے ہو گئی, یہ ڈیسیژن ٹیبل آپ نے بنایا, تو اس ڈیسیژن ٹیبل میں آپ اس نتیجے پہ پہنچ گئے کہ 310 از the best possible profit, اور اس کا مطلب ہے کہ 35 پائز ہی خریدنی چاہیے. تو آئیے اب اس کو ریویو کریں. اس ساری بڑی ایکسٹینسو کیلکولیشن تھی, اس کو ریویو کیا جائے. آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیسیژن ٹیبل ہم نے کیسے بنایا, اس کے بیسک ایلیمنٹس کہ پہلے ہم نے پروفٹ اور لاس پر پائی نکالا کہ اگر پائی واپس کرتے ہیں تو کتنا نقصان ہے, اگر سیل ہوتی ہے تو کتنا پروفٹ ہے. پھر ٹیبل پٹ اپ کیا, ٹیبل میں روز لیفٹ سائڈ پہ پرچیز اور وہاں ٹو مارک دس پوائنٹ بائی کا لفظ لکھا تاکہ سمجھ آئے کہ یہ بائنگ آف پائز کی انفارمیشن ہے. اور پھر ہم نے 25 پائز سے شروع کیا اور 50 تک اس رینج کو لے کے گئے, اور یہ وہی رینج تھا جو آلریڈی جہاں ڈسٹریبیوشن ہمارے پاس موجود تھی. پھر کالم میں ہم نے
سیل اسپیسیفائی کی جو آلریڈی ڈیٹا موجود تھا، اس ڈیٹا کو ود ان بریکٹس ہم نے پرسنٹ پرابیبلٹی لکھی. پھر رو میں آپ نے یہ کیا کہ ہر نمبر آف پائز کو جو پرچیز کی گئی ہیں ان کو کمپیئر کیا ود نمبر آف پائز ٹو بی سولڈ، اور اگر تو یہ نمبر کم تھا تو آپ نے اسی نمبر کو ہر کالم میں لکھا. اور اس کی وجہ یہ کہ اگر 25 آپ نے خریدی تو 25 ہی بیچ سکتے ہیں. اگر ریکارڈ کہہ رہا ہے 30 سیل بٹ یو ول اونلی یوز دا ڈیٹا فار 25 پائز. تو سملرلی جب آپ نیکسٹ رو میں گئے، اس کی ویلیو کو کمپیئر کیا کالم کی ہر ویلیو سے، اور ایک خاص پوائنٹ پہ جہاں پہ نمبر آف پائز پرچیزڈ نمبر آف پائز سولڈ سے کم ہے، وہاں پہ آپ نے بالکل وہی ویلیو کانسٹنٹ رکھی، چونکہ یہی نمبر تھا جو آپ سیل کر سکتے تھے. تو اسی پیٹرن کو فالو کر کے یو ورکڈ آؤٹ دی ایکچوئل پروفٹ فار ایچ نمبر آف پائز ٹو بی سولڈ، اور اس کو آپ نے ہر سیل کے ساتھ کمپیئر کیا، یعنی وہ نمبر یو میچڈ اگینسٹ دی پریویس ایکسپیرئنس جو نمبر آف پائز سولڈ تھا. ہر کالم میں ایک ویلیو آپ نے لکھی، پھر اس کی ویٹڈ ایوریج نکالی، پرسنٹیجز دی ہوئی ہیں ایکسپیکٹڈ مین ویلیو، تو آخری کالم میں وہ ساری ویلیوز آ گئیں. تو فائنلی وین یو ہیڈ آل دیز ویلیوز دین یو ڈیسائیڈیڈ کہ اس میں 310 از دا ہائیسٹ پروفٹ وچ وی کین گیٹ، اور وہ آپ نے دیکھا کہ دا ٹوٹل نمبر آف پائز which resulted in this profit was 35. تو یہ ایک آپ کے لیے اگزامپل تھی. یہ ہے تو چھوٹا سا سمپل سا سوال پائز کا، بٹ لیٹ سے کہ یہی ایک ٹیکنیکل ایشو اگر ہوتا، اگر آپ کوئی اور پروڈکٹ خرید رہے ہوتے، سملر سچویشن ہوتی، تو سملر میتھڈالوجی ول بی اپلائیڈ. تو آئیے سلائیڈ پہ واپس چلیں. اب آپ کے لیے ایک اور انٹرسٹنگ اگزامپل ڈیسیژن ٹری اس کو کہہ رہے ہیں. پہلے آپ نے دیکھا ڈیسیژن ٹیبل، اب ڈیسیژن ٹری کی اگزامپل کیا ہے؟ یہ میں بیسک پرابلم آپ کو آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں. یہ وہی ہے، اس کو ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ ایک ٹوائے مینوفیکچرر ہے، اس نے کچھ انویسٹمنٹس کی ہیں اور ایک ٹوائے نیا اس کی پروڈکشن لائن ڈیولپ کر رہا ہے، اور اس نے کچھ فورکاسٹ کی ہیں کہ اگر ایک ٹی وی سیریز جس کے نام پہ یہ ٹوائے بنایا گیا ہے اگر وہ چل گیا تو 12,000 یونٹ بک سکتے ہیں، اور اگر سیریز چلا مگر ایک رائیول کمپنی نے بھی اپنا پروڈکٹ لانچ کر دیا تو دے ول بی ایبل ٹو سیل اونلی 8,000 یونٹس، اور اگر سیریز نہ چلا، ٹی وی پروگرام نہ چلا، تو صرف 2,000 یونٹ بک سکیں گے. انویسٹمنٹ از آلریڈی 500,000، پروفٹ پر یونٹ از ₹200. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کمپنی کیا کرے. یہ جو جنرل مینیجر ہے اس کمپنی کا، اس نے یہ حل کرنا ہے. وہ کافی پریشان ہے کہ میں کیسے اب کیا کروں. تو اس نے کیسے اس کو اسیس کرنا ہے، یہ ڈیسیژن ٹری کے تھرو ہوگا. اور یہ میں نے آپشنز یہاں ایکسپلین کی ہیں کہ 1A آپشن کیا ہے کہ اس کو ابینڈن کر دیا جائے، آئیڈیا ہی ابینڈن کر دیا جائے. اگر ابینڈن کر دیا جاتا ہے تو 5 لاکھ روپیہ جو شروع میں انویسٹ ہو چکا ہے وہ لوز ہو جائے گا. دوسری آپشن کیا ہے 1B کہ گو ہیڈ، اور اس کے بعد فردر 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن میں ہے کہ سیریز اپیئرز، اس کی پرابیبلٹی ہمیں معلوم ہے، ایسٹیمیٹڈ ہے، اٹس 60%. اور دوسری آپشن 2B کہ نو سیریز، اس کی پرابیبلٹی ہے 40%. پھر 2A کے بعد آپشن ہے کہ رائیول مارکیٹ، دیر از اے پاسبلٹی کہ رائیول مارکیٹس اٹس اون پروڈکٹ کمپنی جو ہے، تو اس کی پرابیبلٹی 50% ہے. اور اس کی دوسری آپشن تھی کہ دیر از نو رائیول، اس کی بھی پرابیبلٹی 50% ہے.
تو یہ ہم نے ایک سمپل سا ٹری بنا لیا اور اس کے پاتھ ہمارے سامنے آ گئے کہ 1A ایک پاتھ بنا, دوسرا پاتھ 1B اور 2A, پھر 2A کے بعد 3A پاتھ بن رہا ہے, پھر سیکنڈ پاتھ از 1B, پھر 2B نو سیریز, اور 2A کے بعد آخری پاتھ بن رہا ہے 3B کا. تو اس کو آپ ایک ٹری کی شکل میں ڈرا بھی کر سکتے ہیں. آئیے اب دیکھیں کہ یہ کس طرح سے کیلکولیٹ کیا گیا کہ پروفٹ اف رائیول مارکیٹس سیریز اپیئرز. تو اس کا وہ پہلے تو کیلکولیشن کی جا رہی ہے, بیسک ڈیٹا یہاں ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ 8000 یونٹ ہیں, وہ رائیول چونکہ مارکیٹ کر رہا ہے, 200 پروفٹ ہے, تو یہ آپ کی سیل پرائس, اس میں سے 5 لاکھ آپ نے انویسٹ کیا. تو وہ جب آپ نکال رہے ہیں تو اس کیس میں آپ کو منافع 1.1 ملین ہو رہا ہے. دس از یور فرسٹ اف رائیول مارکیٹس. سیکنڈ سچویشن کہ پروفٹ اف نو رائیولس, 12000 یونٹ ہیں, ٹی وی سیریز بھی آ رہا ہے, تو 12000 کا پروفٹ آپ نکال رہے ہیں اور یہ 2.4 ملین روپیز بن رہا ہے, اس میں سے 500,000 مائنس کر رہے ہیں تو 1.9 ملین آپ کا پروفٹ بن رہا ہے. اب آخری فگر کہ پروفٹ لاس کیا ہے اف نو سیریز, اور اس میں 2000 یونٹس ہیں, 200 کے حساب سے پروفٹ مائنس 5000 انویسٹمنٹ ہے. تو یہ فگر جب آپ ورک آؤٹ کر رہے ہیں تو جواب نکل رہا ہے مائنس 100,000, یعنی یہ نو سیریز والی سچویشن ہے. اب آپ ناؤ یو آر ان اے پوزیشن ٹو ورک آؤٹ کہ اس کی مین ویلیوز جو ہیں ڈفرینٹ آپشنس آپ اس کو آپ نکال سکتے ہیں. تو پہلا کہ رائیول مارکیٹس اینڈ نو رائیولس, یعنی دو یہ اس کی مین ویلیو جو ہے وہ جس طرح سے نکالی جا رہی ہے کہ دونوں کیسز کو آپ نے لے کے, تو اس میں وہ سیریز والی جو آپشن تھی اس کو آپ لے رہے ہیں اور اس کو 0.5 انٹو 1.1 ملین جو اوپر ہم آلریڈی ورک آؤٹ کر چکے ہیں, اور پلس دوسری پرابیبلٹی, یعنی دونوں پرابیبلٹیز رائیول مارکیٹس یا دوسرا نو رائیول, تو دونوں کی پرابیبلٹی سے آپ کر کے تو جب ٹوٹل فگر آؤٹ کر رہے ہیں تو یہ پتہ لگ رہا ہے کہ 1.5 ملین کی فگر نکل رہی ہے. اور لاسٹ میں آپ دیکھیے کہ اب وہ یہ فگر جو 1.5 ملین, اس کو ہم نے 60% اس کی پرابیبلٹی ہے, تو اس سے ہم نے جب ملٹیپلائی کیا جو ہماری انکم ہے اس کی 60% پرابیبلٹی ہے اور جو لاس ہے اس کی 40% پرابیبلٹی ہے, تو دونوں کو ایڈ کر رہے ہیں, اس میں لاس کو 100 مائنس 100,000 کے طور پہ ہم یہاں پہ شو کر رہے ہیں کہ مائنس یہ ملٹیپلائی کر رہے ہیں 0.4 کو مائنس 100,000 سے. تو یہ فگر ٹوٹل جو نکل رہی ہے یہ 860,000 روپیز یہ فگر نکلی. اور اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ جو پرابیبلٹیز نظر آ رہی ہیں, جو چانس نظر آ رہے ہیں, کہ اس کا کنکلوژن یہی ہے دیٹ دا کمپنی شوڈ گو ہیڈ اینڈ مینوفیکچر دس ٹوائے. تو لیٹس ریویو دس ناؤ کہ یہاں بھی جو بات آپ نے سیکھی کہ ہر جو آپشن ہے اس کو پہلے روپیز میں آپ کنورٹ کر رہے ہیں, اس کی ویلیو نکال رہے ہیں, پھر اگلا اسٹیپ کہ ہر کیس میں جو پرابیبلٹی دی گئی ہے اور جو پروفٹ یا لاس نکل رہا ہے اس سے آپ ملٹیپلائی کر رہے ہیں, پھر وہ ایونٹس جو ایک ٹائپ کے ہیں آپ نے علیحدہ جمع کر لیے اور دوسرے ایونٹس جو دوسری ٹائپ کے تھے یہاں پرابیبلٹی وہ دو حصوں میں کی گئی تھی 60% اور 40%. تو دو کیسز جو 60% پرابیبلٹی جن کو اپلائی کر رہی تھی وہ ہم نے ایک جگہ اکٹھے کر کے ان کو سم اپ کیا اور ان کو وہ فگر ان پہ اپلائی کی, اور جو ایک دوسری فگر تھی 0.4 40% پرابیبلٹی والی اس سے ہم نے ملٹیپلائی کیا. تو اس طرح سے آپ نے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ٹوٹل پروفٹ اور لاس نکالا, اور آپ نے دیکھا کہ ان اسپائٹ آف آل دی انسرٹن کنڈیشنز ایک میتھڈ آپ کے سامنے آ گیا جس کو استعمال کر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچ سکتے ہیں, whether it is profitable, whether the company should go for this product, چانس اس میں ہے یا نہیں کہ کمپنی پروفٹ بنا سکے. تو اس کا
یہ بڑی اچھی ایک ٹیکنیک آپ کے سامنے آ گئی کہ ڈیسیژن ٹری کی شکل میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے. دیر آر ادر ایگزامپلز آلسو. اور یہ ڈیسیژن ٹری کا میتھڈ جو ہے اس کو جیسے استعمال کیا جاتا ہے. تو آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب ہماری باتیں اباؤٹ دا ایلیمنٹری پرابیبلٹی ختم ہو گئیں. بائنومیل ڈسٹریبیوشن بھی ہم آلریڈی کر چکے ہیں. تو اب ہمارا نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے دا پوئسون ڈسٹریبیوشن. تو اس میں کیا خاص بات ہے پوئسون ڈسٹریبیوشن میں؟ اس کو لیٹس ڈسکس دس لٹل بٹ. بائنومیل ڈسٹریبیوشن جہاں پہ کچھ کنڈیشنز تھیں کہ پرابیبلٹی آف سکسیس نون ہونا چاہیے، پھر نمبر آف ٹرائلز نون ہونا چاہیے، جو پرابیبلٹی ہے وہ نون اور فکسڈ ہونی چاہیے. تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس تھیں بیسک، اور اگر وہ ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں تو دین یو کین یوز بائنومیل ڈسٹریبیوشن. اب کئی سچویشنز ایسی ہیں کہ جہاں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا. یو ول ناٹ ہیو آل دس انفارمیشن. اس میں ایوریج ویلیو تو شاید آپ کے پاس اویلیبل ہو، آپ کو پتہ لگے کہ اتنے نمبر آف اکرنسز یا اتنی ویلیو، ایوریج ویلیو کی فگر آپ کے سامنے ہو. پرابیبلٹی بھی نون ہوگی آئیدر اور. تو اگر ایسی سچویشن ہے جس میں وہ بائنومیل کی یو کی ناٹ یوز دا بائنومیل پرابیبلٹی ٹیبلز اور فنکشنز، تو پھر نیکسٹ آپشن جو ہے وہ ہے پوئسون ڈسٹریبیوشن کی. یہ ایک فرینچ میتھمیٹیشین تھا، اس کے نام پہ یہ پوئسون فرینچ لفظ ہے اور پروناؤنس بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے پوئسون. تو اس کو لیٹس ہیو اے لک ایٹ اٹ. یہ ایک انٹرسٹنگ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اور اس کے بھی اسی طرح سے ٹیبل بنے ہوئے ہیں ہر کتاب میں. پوئسون ڈسٹریبیوشن اس کا ٹیبل اینڈ آف دا بک دیا جاتا ہے. تو آئیے لیٹس گو بیک ٹو دا سلائیڈ اینڈ سی واٹ آر دا ریکوائرمنٹس. کیسے ڈسائڈ کر سکتے ہیں کہ یہ واقعی پوئسون ڈسٹریبیوشن ہے یا نہیں. تو آئیے یہاں بھی اگزامپل وہی ہیڈز اور ٹیلز، پاس یا فیل. پھر نو ڈیٹا آن ٹرائل، یعنی خاص بات نوٹ کریں کہ آپ کو یہ نہیں بتایا گیا کہ اتنے ٹرائل کیے گئے تھے اور ان میں اتنے کامیاب ہوئے. یہ ڈیٹا آپ کے پاس کچھ نہیں ہے. کوئی ڈیٹا جو ہے نو ڈیٹا آن سکسیسز، وہ جو آر کی ویلیو تھی وہ بھی نہیں ہے. ٹرائلز کا ڈیٹا کوئی نہیں. The only thing which you have is average or mean value of successes or failures. وہاں پہ یہ دو باتیں تھیں. نمبر آف ٹرائلز n تھا، نمبر آف سکسیسز r کی ویلیو تھی. یہاں پہ نہ n اور نہ r. اس کی بجائے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یا تو ایوریج ویلیو یا مین ویلیو آف سکسیسز یا فیلئرز آپ کے پاس، یہ آپ کو پتہ لگ جائے گی. دس از واٹ یو نو. اور اگر ایسی سچویشن ہو دین یو آر ڈیلنگ ود دا پوئسون ڈسٹریبیوشن. تو کریکٹرسٹکس، پھر لیٹس لک ایٹ دا کریکٹرسٹکس ناؤ کہ اس ڈسٹریبیوشن کی کریکٹرسٹکس ڈیفائن کس طرح سے کی جاتی ہیں. کہ آئیدر اور سچویشن پہلی بات. دوسرا کہ مین نمبر آف سکسیسز پر یونٹ ہیں، ان کو ہم ایم کہہ رہے ہیں، نون اینڈ فکسڈ. مین نمبر آف سکسیسز پر یونٹ یہ نون ہے اور فکسڈ ہے. پھر تیسری بات کہ پی دا چانس ان نون بٹ اسمال اور ایونٹ از ان یوزول. یہ جو اسمال والی بات ہے نا کہ بڑا اسمال، یہ ایک کوانٹیٹیولی تو فگر کوئی نہیں، لیکن آپ نے اس کو دیکھنا ضرور ہے کہ یہ چانس جو ہے ان نون ہے بٹ اٹ اسمال اینڈ دی ایونٹ از ان یوزول. آئیے اگلی سلائیڈ پہ چلیں. اب یہاں پہ آپ کو ایکسپلین کیا جا رہا ہے کہ پوئسون ٹیبلز آف پرابیبلٹی کیا ہیں. ان ٹیبلز میں سب سے پہلے جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ دیز پرووائڈ یو دا کمیولیٹو پرابیبلٹی آف آر اور مور سکسیسز. یہ خاص ذرا پوائنٹ نوٹ کیجئے کہ کمیولیٹو پرابیبلٹی آف آر
اور more successes. یہ آپ کو cumulative probability in tables میں دی جاتی ہے. دوسری بات کہ knowledge of M is required. اور ٹیبل آپ کو جواب کیا دے رہا ہے؟ gives the probability of that R or more random events are contained in an interval when the average number of events per interval is M. یعنی جواب آپ کو مل رہا ہے probability کی شکل میں کہ جس میں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ R اسمال r اور more random events یہ اس انٹرول میں شامل ہیں، کنٹینڈ ہیں، یہ لفظ استعمال کیا جا رہا ہے. اور ایوریج نمبر آف ایونٹس پر انٹرول، یعنی اب انٹرول کی بات ہو رہی ہے کہ اس انٹرول میں m از دی ایوریج نمبر آف ایونٹس. تو اس کی ایگزامپل دیکھیے کہ m از اکول ٹو 7 اور r از اکول ٹو 9 اور پرابیبلٹی آف r اور مور سکسیسز. یہ آپ نے جا کے ٹیبلز میں آپ گئے، وہاں آپ نے جا کے m کی ویلیو دیکھی، پھر آپ نے r کی ویلیو، یہ دونوں وہاں آپ نے یہ فگرز ڈھونڈی جا کے 7 اور 9 اور اس کے کورسپونڈنگ دین یو لک یو فائنڈ دا ویلیو. اور یہ ویلیو اس کیس میں r کی فگر جہاں 9 تھی تو وہاں پہ ہم نے یہ فگر ہمیں ملی 0.2709 اور یہ اکثر ٹیبلز یہ 4 ڈیسیملز میں یہ ویلیو دے رہے ہیں. تو یہ آنسر ہمارا یہاں نکلا کہ 27.09% پرابیبلٹی ہے کہ 9 اور مور سکسیسز کی، جبکہ ایوریج مین نمبر جو ایوریج نمبر آف ایونٹس پر انٹرول از 7. تو آئیے اگلی سلائڈ پہ چلیں. یہ ایک اور ایگزامپل، اٹینڈنس ان اے فیکٹری شوز 7 absences. What is the probability that on a given day there will be more than 8 people absent? اس کو ذرا نوٹ کریں کہ وہ جو مین ویلیو ہے ایوریج ویلیو، یہ 7 absences ہے اس کیس میں. اٹینڈنس کی جو ویلیو ہے 7 absences. اور پھر ہم پوچھ رہے ہیں کہ پرابیبلٹی کیا ہے کہ مور دین 8 پیپل ایبسنٹ. تو مور دین 8 پیپل کا کیا مطلب ہوا کہ اس کو ہم ایسے پڑھیں گے کہ یہ 9 اور مور ہے، 8 کو تو کنسیڈر نہیں کر رہے. یو آر انٹرسٹیڈ ان دا فگر 9 اور مور. اور اس کو آپ نے جب 9 کی فگر وہاں جا کے r equal to 9 مور دین 8، یہ میں نے یہاں آپ کی کلیریفیکیشن کے لیے لکھا 9 اور مور. So you can understand why you have to write it in this fashion. تو یہاں ایک تھوڑی سی آبزرویشن کہ آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ ڈائریکٹلی وہ مور دین 8 تو بڑی آسانی سے آپ جا کے 8 کو ڈھونڈ سکتے تھے وداؤٹ تھنکنگ. اگر آپ جاتے ٹیبل میں اور کہتے کہ میں نے تو یہ r is equal to 8 تو وہ غلط ہو جاتا. یعنی سوچنا ہے ہر بار کہ فگر اصل میں ہے کیا، کہ یہاں پہ چونکہ ٹیبل میں ویلیو جو وہاں پہ آپ کو دی جا رہی ہے وہ ایک خاص ویلیو اینڈ مور دین دیٹ اس میں کور ہو رہا ہے. تو آپ کو یہ سوال کیا گیا تھا کہ مور دین 8 وچ مینس کہ آپ نے 9 والی فگر جو ہے اس کو جا کے دیکھنا ہے. تو اس ٹیبل میں آپ نے اس کو ڈھونڈا اور وہ پرابیبلٹی کی ویلیو آپ کو وہاں سے مل گئی. تو آئیے آگے چلیں. اب آئیے ایک اور ایگزامپل دیکھیں. اندر ویری انٹرسٹنگ کیس. ایک پروڈکشن یونٹ ہے، آٹومیٹک پروڈکشن لائن ہے. اس کا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ اٹ بریکس ڈاؤن ایوری 2 hours. اب ایک فیکٹری نے کوئی اسپیشل پروڈکشن پروگرام لانچ کرنا ہے، اس کی ریکوائرمنٹ ہے کہ کم از کم 8 گھنٹے پروڈکشن میں بریک نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پوچھا جا رہا ہے کہ واٹ از دا پرابیبلٹی دیٹ دس کین بی اچیوڈ. تو اس کو پلیز نوٹ دس، بڑا سمپل سا سوال ہے لیکن اس کو فارمولیٹ جس طرح سے کیا گیا تو اس میں بھی ایک کائنڈ آف ورڈ پرابلم ہے. اور اس کو کیسے ہم حل کریں گے، ڈیٹا کیا ہمیں دیا جا رہا ہے. پہلی بات بریک ڈاؤن ایوری 2 hours. پھر ہمیں پوچھا جا رہا ہے
کہ یہ بتاؤ کہ اسپیشل پروڈکشن ریکوائرس انانٹرپٹیڈ آپریشن فار 8 hours. تو اس میں پہلے تو یہ کیا گیا کہ جو ایوریج ویلیو ہے آپ نوٹ کیجئے کہ 2 گھنٹے میں ایک بریک ہو رہی ہے تو 8 گھنٹے میں ایکسپیکٹڈ کتنی بریک ہوگی. دیٹ مینس 4 بریکس 8 گھنٹے میں. اگر وہی فگر استعمال کی جائے تو اٹ مینس کہ جو مین ویلیو ہے اس کو اگر ایک بریک ہے تو 2 گھنٹے 1/2 اور اگر 8 ہیں تو 8 سے ملٹیپلائی ہوگا, جواب 4 آ جائے گا. اب جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ واٹ از دا ویلیو آف آر, یعنی سوال کو ذرا پڑھیں دوبارہ کہ ریکوائرس انانٹرپٹیڈ آپریشن. یہاں سے آپ کو وہ جواب مل رہا ہے ریکوائرس انانٹرپٹیڈ آپریشن وچ مینس کہ نو بریک اور 0 بریک, نو بریک ڈاؤن. تو آر کی ویلیو یہاں پہ 0 ہو گئی. تو اب جب یہ کلیئر ہو گیا کہ یہ نکالنا ہے پرابیبلٹی آف 0 بریک ڈاؤن, تو یہ کیسے نکلے گا چونکہ ٹیبلز تو کچھ اور طرح سے بنائے گئے ہیں. سو لیٹس ڈسکس دس کہ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہاں بھی وہی صورتحال کہ 0 بریک ڈاؤن. تو 0 بریک ڈاؤن کی جب بات ہو رہی ہے ٹیبل میں آپ ویلیوز وہاں دی ہوئی ہیں مثلا 0 اور مور اور 1 اور مور 2 اور مور, یعنی اس طرح سے وہ وہاں پہ اسپیسیفائی کیا گیا ہے. ٹیبلز میں آپ کو صرف اس ٹائپ کی ویلیو مل رہی ہے. تو یہاں پہ آپ کس طرح سے کریں گے کہ یو ڈیوائڈ دا پرابیبلٹی انٹو 2 parts, اور جس میں آپ یہ کہیں کہ P0 بریک ڈاؤن پلس P1 اور مور بریک ڈاؤن. تو جب اس طرح سے ہم کریں گے تو یہ ان کا سم جو ہے وہ 1 کے برابر آ گیا. تو اب probability of 0 breakdown obviously is equal to 1 minus probability of 1 or more breakdown. So all that we need to do is to go into the table and look for this probability کہ 1 اور more کی ویلیو کیا بن رہی ہے. تو آئیے سلائڈ پہ چل کے دیکھیں کیسے ہوا. یہ لاسٹ دوبارہ دیکھیے کہ P0 بریک ڈاؤن equal to 1 minus probability 1 اور more break downs. تو اس کو ہم نے جا کے وہاں m کی ویلیو دی ہوئی ہے 4. اب r کی ویلیو آپ کے پاس آ گئی, دیٹ از 1. اس کا آنسر نکلا 0.9817. تو 1 سے جب مائنس کر رہے ہیں تو جواب آ گیا 0.0183. ان فریکشن اور پرسنٹ میں ہے 1.83%. اب ایک اور ایگزامپل, اندر انٹرسٹنگ ایگزامپل, اور وہ کیا ہے کہ ایک پیکنگ مشین ہے, آٹومیٹک پیکنگ مشین, اور اس کی پرفارمنس کیا ہے کہ آن این ایوریج اٹ پیکس 1 in 100 انڈر ویٹ بیگس. یعنی یہ اس کا ریزلٹ ہے کہ ہر 100 بیگس کو جب یہ پیک کرتی ہے مشین تو ایک انڈر ویٹ بیگ ضرور اس میں ہوتا ہے. اب یہاں پہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ واٹ از دا پرابیبلٹی that 500 bags contain less than 3 underweight bags. یہ بھی ذرا نوٹ کریں کہ جس طرح سے فارمولیٹ کیا گیا ہے سوال, that 500 bags contain less than 3 underweight bags. تو اس کو ذرا ڈسکس کریں کہ یہاں بھی وہی بات کہ ٹیبلز میں تو فگر دی ہوئی ہے 3 اور مور 4 اور مور. ہم یہاں کہہ رہے ہیں, جواب ہم مانگ رہے ہیں کہ لیس دین 3. تو لیس دین 3 کی جب بات ہوگی تو 3 تو اس میں شامل نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ 2 اور لیس کی فگر ایک ہو گئی اور 3 اور مور کی فگر دوسری ہو گئی. تو اب اگر ان دو پرابیبلٹیز کو جمع کرتے ہیں تو یہ 1 کے برابر آتی ہیں, اور آپ کو چاہیے اسینشلی 2 اور لیس. تو صاف ظاہر ہے کہ پرابیبلٹی اس طرح سے فوراً نکل آئے گی 1 مائنس پرابیبلٹی آف 3 اور مور. تو یہ ایک طریقہ ہوا جس سے آپ نے کمبائنڈ پرابیبلٹیز ٹوٹل سم نکال کے تو بیک ورڈز آپ نے یہ جواب نکال لیا. یہ کئی جگہ پہلے ہم اسی طریقے سے کیلکولیشن کر چکے ہیں. تو آئیے سلائیڈ پہ چلیں اور دیکھیں کہ یہاں پہ اب
پہلے تو m کی ویلیو نکالی گئی کہ 500 ڈیوائڈیڈ بائی 100، یعنی یہ اصل میں 1/100 ہے انٹو 500، اور یہ 5 آپ کی ایوریج آ گئی کہ 5 انڈر ویٹ بیگس، یہ ایوریج آلریڈی ایکسپیکٹڈ ہے کہ 5 بیگ یہ انڈر ویٹ ہوں گے۔ پھر آپ نے ایسے لکھا، یہ میں نے ڈائریکٹلی لکھ دیا ہے since we have gone over this many times کہ probability r is equal to less than 3، اور نیکسٹ میں لکھ دیا کہ 1 minus probability r is equal to 3 or more۔ اب یہ اس شکل میں آ گیا جو کتاب کے ٹیبلز میں تھا، تو یہ میں نے جب وہاں جا کے m equal to 5 پھر r equal to 3 وہاں یہ جا کے جب ویلیو ڈھونڈی تو probability نکلی 0.8753، تو ایک سے جب مائنس کیا تو 0.1247 اور ٹوٹل آنسر نکلا 12.47%۔ تو یہ بھی آپ نے دیکھا کہ پوائسون ڈسٹریبیوشن کی ایک اور اپلیکیشن کس طرح سے کی گئی ہے۔ ایک اور بڑا دلچسپ سوال کہ ایک پروڈکشن لائن ہے جس میں ایپل ٹافیز بنائی جا رہی ہیں، اور وہ ایپل ٹافی ایپل ہے جس پہ اصل میں وہ چاکلیٹ کوٹ کر رہے ہیں اور اس کو ایز ایپل ٹافی بیچا جا رہا ہے۔ تو اس میں پتہ لگ رہا ہے کہ 6 ٹافیز پر باکس فالٹی ہیں، یعنی ٹھیک طرح سے چاکلیٹ کوٹنگ نہیں ہو رہی، پروڈکشن لائن میں یہ فالٹس پتہ لگ رہے ہیں کہ ایوریج آؤٹ آف ایوریج ایٹ 6 پر باکس۔ اب مینجمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے، مینجمنٹ کے نوٹس میں یہ بات ہے، تو مینجمنٹ از ولنگ ٹو ریپلیس 1 باکس ان 100، اور سوال کیا ہے کہ واٹ از دا نمبر آف فالٹی ٹافیز دیٹ دس پرابیبلٹی کورسپونڈز ٹو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں سوال اب الٹا دیا گیا کہ یہاں پہ اسینشلی کیا ہے کہ پرابیبلٹی ہیز بین ڈیفائنڈ، تو اس کی جگہ آپ وہ آر کی ویلیو ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو آئیے سلائڈ پہ چلیں، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ probability 1/100 is 0.1 اور m کی ویلیو 6، اور آپ نے کیا کرنا ہے کہ یو آر گوئنگ ٹو لک فار اے ویلیو، یہ probability اب آپ کے پاس دی ہوئی ہے، تو ٹیبل میں جا کے آپ m equal to 6 r کی ویلیو ڈھونڈ رہے ہیں جہاں پہ 0.1 کے قریب ہو، تو ایک ویلیو آپ کو ملی r equal to 12، اس کی probability تھی 0.0201 which is much lower than 0.1، اور دوسری ویلیو r equal to 13 جہاں پہ probability ہے 0.0088 which is close to, not very close but still these two are the closest which you can find۔ تو یہاں پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ 13 r equal to 13 will provide the kind of probability جو مینجمنٹ جس کے لیے تیار ہے کہ اتنی ریپلیسمنٹ اگر ہم کریں تو اس پرابیبلٹی کے ساتھ دے آر کوائٹ ہیپی ٹو لیو ود۔ اسٹوڈینٹس، آج کا لیکچر بھی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشنس کے ساتھ کافی ایکسٹینسو رہا۔ ہم نے خاص طور پہ ایلیمنٹری پرابیبلٹی کی کچھ باتیں جو رہ گئی تھیں، ڈیسیژن ٹیبلز، ڈیسیژن ٹریز، بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس تھے، ان کو ہم نے کیا۔ آج ہم پوائسون ڈسٹریبیوشن کو بھی ہم نے سمجھا یہ کیا ہے، بڑی آسان ڈسٹریبیوشن ہے، اور اس کے جو سوال تھے ورڈ پرابلمس، کس طرح سے انہیں ریفریز کیا جاتا ہے اور کیسے ایگزاسٹیو ایونٹس کا استعمال، یہ بار بار اپلیکیشنز آپ دیکھ رہے ہیں، اینڈ آئی بلیو کہ کچھ ایک سینس ڈیولپ ڈیفینیٹلی اب ہو چکا ہوگا کہ پرابیبلٹیز کیسے ورک آؤٹ کی جاتی ہیں۔ تو یہاں تک ہم نے پرابیبلٹی کو کور کر لیا۔ اب اگلے لیکچر میں ہم کچھ تو جو پوائسون ڈسٹریبیوشن کی ایکسل میں اپلیکیشن ہے وہ ہم کریں گے، وہ ایک پیس رہ گیا۔ اس کے بعد جو ہمارا سب سے امپورٹنٹ ٹاپک رہتا ہے وہ ہے نارمل ڈسٹریبیوشن۔ اس کو ہم نارمل ڈسٹریبیوشن از دا موسٹ امپورٹنٹ ڈسٹریبیوشن، اور ساری ڈسٹریبیوشنس جیسے کہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، جب پاپولیشن کا سائز بڑھ جاتا ہے تو آل ڈسٹریبیوشنس ٹینڈ ٹو اپروکسیمیٹ ٹو اے نارمل ڈسٹریبیوشن۔ تو یہ ٹاپکس ہیں جو ہم اگلے لیکچر میں کور کریں گے،
اور اس کے ساتھ ہی ہمارا probability کا آفٹر دا نیکسٹ لیکچر وی ول کلوز آور ڈسکشنز آن probability اینڈ دین ویل موو آن ٹو ادر ٹاپکس جس میں سیمپلس، ہائپوتھسس ٹیسٹنگ وغیرہ شامل ہیں، اور آخر پہ ایز یو ریمبر کہ ہم لینئر پروگرامنگ بھی کور کر رہے ہیں. تو آج میں اس تلقین کے ساتھ دوبارہ کہ یہ باتیں جو میں آپ کو سکھا رہا ہوں ان پہ پریکٹس کریں. پرابیبلٹی بڑے امپورٹنٹ کانسیپٹس ہیں، سو پلیز کیری آن. اور جو ورک شیٹس آپ کو دکھائی جا رہی ہیں ان کو استعمال کریں، ان کو اسٹڈی کریں. تو اس نوٹس پہ میں آج کے لیکچر کو کلوز کرتا ہوں. اسٹوڈینٹس، آج بھی آپ نے دیکھا کہ بڑی مینٹل جمناسٹکس ان پرابیبلٹی، کیلکولیشنس، بڑے انٹرسٹنگ سوال. مجھے امید ہے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. تو محنت کرتے رہیے، جو بار بار آپ کو تلقین کر رہا ہوں اس پہ عمل کرتے رہیے. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے لیکچر تک السلام علیکم، خدا حافظ.